گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کی صلح میں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائے، اور میں خداوند رب الفاظ کا تہ دل سے شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنی بڑی برکات سے ہمیں برکات دی، اور ہمیں اپنی برکات میں یہ ہدایت دی، اور ہم اس ہدایت کو سمجھے جانے اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے۔ خداوند رب العزت اسی طرح ہمیں بڑی برکات دیتا رہے تاکہ ہم اس کی برکات سے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر تربیت کے لیے ہم ایسے پروگراموں کا اسی طرح ایسے پروگراموں کا انعقاد کرتے رہیں، تاکہ ہم جو سچ میں زندہ خدا کے طلبگار ہیں اور زندہ خدا کے زندہ کلام کو ہم پانا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ہر طرح کی حکمت اور ہر اس تعلیم کو جو کہ انسان کی زندگی کو خدا کی مرضی کے ساتھ جوڑے، اور انسان کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق چلے اور کام کرے۔ ہم سب کا خالق اور مالک، خلق خدا، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں اپنی تمام شفقتوں سے، اپنی رحمتوں سے اور اپنی تمام قوت سے، طاقت سے، پاور سے، زور سے اور عقل و دانائی سے، ہمیں سوچ سمجھ سے خداوند رب الفاظ یہوہ زندہ خدا ہم سب کو بلیس کرے، تاکہ ہماری زندگیاں اس میں محمور و محکوم ہونے پائیں، اور جو سچ میں زندہ خدا کے طلبگار ہیں اور سچ میں خدا کے کلام کے متلاشی ہیں اور خدا کے کلام کو پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اپنی زندگیوں کو اچھے سے وہ اس راہ پہ لے کے چلنے پائیں جس راہ کا ذکر خدا کے زندہ کلام میں ملتا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو خداوند رب العزت ہم سب کو اپنے زندہ کلام میں بیان کرتا، بتاتا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس بھائی چارے کو، اس پیار اور محبت کو اور
اس رفاقت اور شراکت کو ہم بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہم ہر اس جان بشر کو ہم خدا کے کلام سے برکت دیں جو کہ میرے بہن بھائیوں گمراہی میں اور جو خدا سے دور تر دور ہو چکے ہیں، نہ کہ وہ خدا سے دور ہوئے بلکہ وہ زندگی کو ایسے مصیبت میں، ایسے دکھ میں، ایسے پریشانیوں میں، ایسے نشوں میں ڈالے ہوئے ہیں جیسے کسی انسان کا کسی کنویں سے نکلنا ناممکن ہو، ویسا ہی جو خدا کے کلام سے اور خدا کی تعلیم سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو ہم خدا کے کلام سے بلیس کرنے پائیں اور ایسے لوگوں کو ہم خدا کی اور رجوع کرنے کے لیے ہم ہر اس ناممکن کوشش کو ممکن کرنے پائیں، جس سے کہ وہ بیش قیمتی جانیں ہلاک نہ ہوں، نیست و نبوت نہ ہوں، فنا نہ ہوں، غرق نہ ہوں اور اپنے گھرانے کے لیے وہ ذلت اور تباہی کا باعث نہ ہوں۔ سچ میں زندہ خدا زندگیاں بدلتا ہے، اور جو سچ میں زندہ خدا کے زندہ کلام کے متلاشی ہیں، وہ سچ میں خدا کے کلام کو تلاش کرتے اور یقینیاں وہ اپنے مان کے وسیلہ سے وہ حاصل کرتے۔ خداون رب العزت آج جتنے میرے بہن بھائی اس پروگرام میں شمولیت فرمائے، آج ایک ایک کو خدا کے زندہ پاک کلام سے بڑی برکات حاصل ہو اور ہر طرح سے خدا کا زندہ کلام ان کی روحوں کو چھوئے، ان کی زندگی کو چھوئے، ان کی سوچ سمجھ کو چھوئے، ان کی اس دنیا داری کی لالچ اور خواہش والی نظروں کو چھوئے، تاکہ ان کی آنکھوں کا وہ لالچ اور ان کی آنکھوں کی وہ خواہش جو ہے وہ آج ان کی آنکھوں سے دور ہونے پائے، خدا کے کلام کے نور کی روشنائی سے آج وہ ہر طرح کی خواہش کی طریقی اور ہر طرح کی وہ دنیا داری کی لالچ کی طریقی آج وہ ترک ہونے پائے، اور ان کی آنکھوں میں خدا کے زندہ کلام کی نور کی روشنائی سے ان کی آنکھیں روشنیوں سے نور سے بلیس ہونے پائے۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج ہم سب اس پروگرام میں شرکت فرمائے تاکہ ہم کلام مقدس سے جو زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اس سے ہم بڑی برکت پائیں اور اس کو ہم جانیں، سمجھیں، دیکھیں کہ آخر کار کلام مقدس میں ایسی کیا تعلیم ملتی ہے اور ایسا اس کا کیا معیار ہے کہ جو زمانہ قدیم سے یہ آسمانی کتاب اتری ہے اور آج تک بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ پڑھے جانے والی کلام مقدس کی کتاب ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کے ماننے والے اور اس کے بلیور ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ
یہ کلام مقدس پڑھا جاتا ہے، آخر اس کلام میں کیا تعلیم ہے اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، جو آج تک اس کا معیار ڈاؤن نہیں بلکہ اپ ٹو اپ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کے پڑھنے والے اور اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، ہم دیکھیں گے کہ آخر مسیحی لوگ جو اس کلام مقدس کو پڑھتے ہیں وہ اتنے ہیپی اور اتنے کول ڈاؤن اور اپنے برا کرنے والوں کے ساتھ بھی بھلا ہی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر خدا سے برکت چاہتے ہیں۔ ایسے کلام سے ہم یقیناً آج برکت پائیں گے، اور ہم پوری دنیا میں اس کلام مقدس کا معیار اور سٹینڈرڈ جو آج تک برقرار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی جانے، یہی سمجھے اور یہی اس کلام سے ہم سیکھ لیتے اور برکت پاتے ہیں کہ یہ کلام مقدس سچ میں زندہ خدا کا کلام ہے، اور اس کلام مقدس میں کوئی ایسی غلط تعلیم، کوئی ایسی غلط پیچیدہ بات نہیں ملتی جو کہ پوری انسانیت کے لیے ہانیکارک اور انسانیت کے لیے مخالفت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، اس کلام مقدس میں خدا کے کلام سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے، خدا نے کلام کیا اور خدا نے صرف اور صرف پیار اور محبت کا، امن کا، پیس کا، محبت کا، اور خدا نے بھائی چارے کا، اور خدا نے صرف اور صرف انسانیت کی تعلیم کا درس دیا۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، خدا نے صرف اور صرف انسانیت کا مذہب قائم کیا۔ یہ انسان کے خود کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، خود کے بنائے ہوئے دین ہے، خود کے بنائے ہوئے قبیلے ہیں، خود کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، اور خود کے بنائی ہوئی جماعتیں ہیں۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انسانیت کے معیار سے آج انسان حیوانیت کے معیار تک جا پہنچا، اور انسان نہ کہ انسانیت کی بات کرتا بلکہ انسان ہر وہ شیطان کا کام کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی ممکن کوشش کو وہ کرتا جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو خداوند رب العزت اس زندہ کلام مقدس کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے، تاکہ ہر انسان اس کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے والا بن جائے، اور ہر جان اور ہر زندگی بڑی کثریت سے خدا کی حضوری میں، اس کی مبوری میں، اس کی شکر گزاری میں شکر کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور شراکت اور بھائی چارے کو اور انسانیت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی فور پریٹی انسانیت کو اور ہر طرح کی فلاح بہبودی اور ہر طرح کی بالادستی پوری انسانیت کے لیے انسان میں قائم ہونے پائے۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج خداوند ایک کو بڑی برکت دے جو اس پروگرام میں شرکت فرمائے، اور آج ہم مسیحیت کے کلام مقدس سے دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اگر خدا کا کلام آپ کے دل کو سکون دے، آپ کی روح کو ٹھنڈک دے اور آپ کو مطمئن کرے خدا کا بزرگ کلام، تو یقیناً اس کے اوپر ایمان لانے میں
اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی کسی قسم کی آپتی نہیں، کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں، بلکہ ہم سب کا بھرپور فائدہ ہے، کیونکہ جو جان اس کے اوپر ایمان لاتی ہے وہی نجات پاتی ہے، اور اس کے اوپر نجات نہ لانے والا کبھی بھی نجات نہ پائے گا، بلکہ ہمیشہ کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ چند سال ہوئے مجھے ایک ایسے نوجوان کا خط ملا جسے میں تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اس نے لکھا، میں نے ایک بہت بڑی بات دریافت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کے 2 بیٹے ہیں۔ یسوع مسیح پہلا بیٹا ہے اور دوسرا میں ہوں۔ جب میں نے خط پر لکھے ہوئے پتے پر نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ خط پاگل خانہ سے لکھایا ہے۔ بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو عظیم اور الہی شخصیت ظاہر کرتے ہیں۔ پاگل خانے ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو قیصر، وزیر اعظم، شہنشاہ یا یسوع مسیح سمجھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے ان دعووں کو قبول نہیں کرتا۔ وہ لوگ فریب خوردہ ہیں اور ماسوا ان کے اپنے ساتھیوں کے، اور کوئی ان کا یقین نہیں کرتا۔ وہ دوسروں لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کردار ان کے دعووں کی تصدیق نہیں کرتا۔ یسوع مسیح پر مسیحیوں کا ایمان اس لیے مضبوط ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو آپ نے اپنے حق میں فرمایا۔ آپ کے قول اور فعل میں متعلقہ خیالات نہیں تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپ کے عظیم دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ایک نہایت عالی کردار کی ضرورت تھی، اور اسی بلند معیار پر آپ پورے اترے۔ آپ کے بلند دعووں کی آپ کے کردار نے پوری تصدیق کی۔ بے شک آپ کے دعوے ایسے تھے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ ہی آپ کا کردار بھی تو لسانی تھا۔ ایک عالم کا قول ہے، ہم یسوع مسیح کو دوسرے لوگوں کے برابر درجہ نہیں دے سکتے۔ ہم آپ کا نام دوسرے عظیم لوگوں کی فہرست میں رکھنا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ آپ دنیا کے عظیم لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ بے شک سکندر اعظم، اکبر اعظم یا نپولین اعظم کے بارے میں بات کریں، لیکن یسوع مسیح ان سب سے الگ ہیں۔ آپ ان معنوں میں عظیم نہیں بلکہ لسانی ہیں۔ آپ صرف یسوع مسیح ہیں اور آپ کو کسی اضافی لقب کی ضرورت نہیں۔ آپ ہماری درجہ بندی سے کتابلا ہیں۔ ہماری روحیں آپ کے سامنے تعظیم سے جھک جاتی ہیں۔ چارلس لیمب کا بیان ہے کہ اگر شیکسپیئر اس کمرے میں آئے تو ہم سب اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے اٹھیں گے، لیکن اگر یسوع مسیح اس کمرے میں
آئے تو ہم سب منہ کے بل گر کر آپ کی پوشاک کا کنارہ چومنے کی کوشش کریں گے۔ ہالولیہ، پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، یقیناً آج خدا کے زندہ پاک کلام سے، کلام مقدس سے آپ نے بڑی برکت پائی، اور خدا کے زندہ کلام نے آپ کے دل کو ٹھنڈک اور آپ کی روح کو یقیناً چھوا، اور آپ راحتوں سے، تسکین سے، پیار سے، محبت سے بھر گئے، اور آج آپ نے تمام وہ برکات حاصل کی جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ خداوند رب العزت اسی طرح آپ کو اپنے کاموں میں اپنے کلام کی دولت سے مالا مال کرتا رہے، اور آپ علم کے خزانوں سے اپنے دل کی تجوریوں کو بھرتے رہیں، تاکہ آپ اس پر عمل کر کے نجات پا سکیں، اور آپ کے سبب سے آپ کا گھرانہ نجات پا سکے، اور آپ کا پورا خاندان نجات پا سکے آپ سب کے سبب سے۔ خدا رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔